جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک دفعہ پھر اس قرآن کلاس میں جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے سورہ نجم کی دوسرا رکوع۔ پہلے رکوع کو انشاءاللہ ہم تھوڑے سے 5-7 منٹ میں سم اپ کر لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا، تاکہ یہ کہ جو انٹر ریلیشن ہے اس کا پہلے رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ جس طرح سے موضوع چلتا چلا آ رہا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی۔ میں آپ کے سامنے سورہ نجم کی 1-2 ورسز شروع کے پڑھ کے ہم اس کو سٹارٹ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب دوسرا رکوع شروع ہوگا تو اس کو ہم پھر لے کے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العلی العظیم۔ قسم ہے تارے کی کہ جبکہ وہ غروب ہوا اور تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس رکوع کے حوالے سے ہم نے جو چند چیزیں ڈسکس کی تھی، ایک تو آپ کے سامنے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو رکوع ہے، پہلے رکوع کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جو وحی نازل کرنے والا جو ایک مقرب فرشتہ کہ جس کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے حوالے سے اس کے اندر گفتگو کی گئی اس رکوع کے اندر۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ، یہ میں تمہیداً تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کر دوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل شکل میں 2 مرتبہ جو ہے وہ نزل آئے۔ ایک سورہ مدثر جب نازل ہوئی 4 نمبر کی جو وحی تھی، اس وقت جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اپنی اصل حالت میں نظر آئے۔ اور دوسرا معراج کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے لے کے جایا گیا تو اس وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ اس کا تذکرہ جو ہمیں اس پہلے رکوع کے اندر ملتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک صحابی، بڑے خوبصورت صحابی تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ تھے دہیہ کلبی۔ اس دہیہ کلبی جو صحابی تھے وہ جو بڑے خوبصورت صحابی تھے اور ایک بڑے مالدار تاجر تھے، وہ تاجر تھے اور وہ مال و تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اکثر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ آیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چل رہی ہے، گیدرنگ ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ آتے تھے اور دہیہ کلبی کی شکل میں آئے اور گفتگو کی، مختلف سوالات اسلام کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور اس کا جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا دیتے تھے، بعض کا وہ خود دے کے اور پھر اس محفل سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام اکثر پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ انہوں نے تو جو سوالات کیے ہیں اور یہ خود ہی اس کا جواب دے دیا، تو اس میں یہ کون تھے؟ یہ دہیہ کلبی نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو دہیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے۔ ہم نے پھر ایک اور آپ کے سامنے میں نے بات رکھی تھی کہ دہیہ کلبی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہرکل، ایک بہت بڑا سپہ سالار یہ بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار، اس کے پاس ایلچی بنا کر بھی ان کو بھیجا تھا یہ دہیہ کلبی کو کہ وہ جا کے اپنا پیغام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا وہ ان تک پہنچائیں۔ تو آئیے ہم بس میں اب سرسری آپ کے سامنے اس کا ترجمے میں سے 2-4 چیزیں ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کو بتایا جا رہا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مشرکین مکہ یہ اعتراضات کر رہے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ نعوذ باللہ بہک گیا ہے، یہ نبی جو ہے نعوذ باللہ عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے ایک بہت بڑا فرشتہ، بزرگ فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کے آتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اب مشرکین مکہ کو ڈائریکٹ جواب دے دیا جائے کہ یہ جو وحی لے کے جو فرشتہ آ رہا ہے، اس فرشتے کی اہمیت ہے کیا اور اس فرشتے کو کون بھیج رہا ہے، اس ساری چیزوں کو پہلے رکوع کے اندر کلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر پہلے رکوع میں ابتدائی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو تم اس پہ الزامات لگا رہے ہو یہ بے بنیاد الزامات ہیں، یہ نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، بلکہ یہ جو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ ایک وحی اس پر نازل کی جاتی ہے اور وہ من و عن اس کو سنا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فرشتہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، میں ابھی پچھلے دنوں اپنے سسٹر کے یہاں گیا تھا بیریا ٹاؤن کے اندر، میرے ذہن میں ایک بڑا زبردست خیال آیا۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ نے ارطغرل ڈرامہ بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا، ارطغرل ڈرامے کے اندر جو ارطغرل ہوتا ہے نا، وہ اس کا سب سے قابل سپہ سالار نورگل ہوتا ہے، جس کو ترگت بھی کہتے ہیں۔ اس ترگت کو وہ سب سے اسپیشل، سب سے کرٹیکل ٹاسک وہ اس کو دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑی آزمائشوں سے گزرا ہوتا ہے، بڑی تکلیفوں سے گزرا ہوتا ہے اور بڑی قوت رکھنے والا، بڑی فہم و فراست رکھنے والا ایک جنگجو سپہ سالار ہوتا ہے۔ تو وہ جو یہ ترگت کو جو ہے نا، یہ ارطغرل جو ہے نا، وہ اس کو اسپیشل ٹاسک میں بھیجے کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ ایک بہت بڑا ایک میسج، بہت بڑا پیغام، بہت بڑا ایک عظیم کام کو جو کہ سپرد کرنا تھا کس کو؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سب سے یعنی قابل، سب سے فہم و فراست رکھنے والے جو وہ تھا نا اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ تھا، بزرگ فرشتہ، سب سے بزرگ فرشتہ، سردار فرشتوں کو سردار، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ میسج دیا، اس کو یہ قرآن کی دعوت دی کہ تم جاؤ اور جا کے، کیونکہ اب اس دنیا کے اندر بے شمار، کائنات کے اندر بے شمار شیاطین بھی ہیں، بے شمار جنات بھی ہیں، اور بڑی بڑی قوتیں ہیں کہ جو کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر نہ کرتا تو یہ جو دیگر مخلوقات ہیں نا یہ انسان کو کھا کر ختم کر دیتی، اس کو تباہ و برباد کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو ہے فرشتے مقرر کیے ہوئے کہ جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو وہ جبرائیل جب کو اس لیے بھیجا کرتے تھے کہ تاکہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو دیگر شیاطین ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، وہ اس میسج کو جو بڑا امپورٹنٹ میسج ہو اس کو بیچ میں ٹریپ نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑے بزرگ فرشتے جو ان کو، تو یہاں پر دیکھیے اگلی آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زبردست قوت والا تھا کہ جس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی. پھر آگے آیت میں فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ، کہ وہ بڑا صاحب حکمت ہے. کون صاحب حکمت ہے مالک صاحب؟ حضرت جبرائیل، یعنی یہ فرشتے کی بات ہو رہی ہے، میں نے جس کے بارے میں بتایا کہ وہ بڑا صاحب ذو مرۃ فاستویٰ، وہ بڑا صاحب حکمت ہے. جب وہ آگے آ کے کھڑا ہوا تو بالائی افق پہ آیا، وہ معلق ہوگا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصل رہ گیا، تب اس بندے نے اس پہ وحی پہنچائی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو ایک مرتبہ سدرۃ منتہا پہ دیکھا، جہاں ساتھ ہی جنت الماوا بھی تھی. اور جنت الماوا کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جنت الماوا کے اندر کیٹیگریز ہیں. جنت الماوا جو ایک بڑی سپریم جنت ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے تقوی کی بنیاد پر ان کو درجے دیے جائیں گے، لوگوں کی قربانیوں کی بنیاد پر ان کو درجے دیے جائیں گے، لوگوں کے انفاق فی سبیل اللہ کی بنیاد پر ان کو درجے دیے جائیں گے. مختلف مراتب ہوں گے اور مختلف درجے ہوں گے. تو یہ یہاں پر آگے ہم نے یہ پڑھا. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نبی، ہم نے یہ بڑا زبردست شعر علامہ اقبال کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. یہاں میں نے آپ کے سامنے علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر رکھا تھا کہ ذوق شوق ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، اس کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے وصال کے اندر اپنے دیدار کا، وہ اپنے یار کا دیدار نصیب ہوتا تو میری جو بے ادب نگاہیں نا وہ اس قابل نہیں تھی کہ میں اس کو دیدار کر سکتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حوصلہ تھا، یہ قوت تھی، یہ اسپرٹ تھی کہ وہ دیدار کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں تک ان کو کہا وہاں تک اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کا دیدار کیا یا ان سے ملاقات کی. واللہ عالم بالصواب. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یہ کائنات کے اندر بڑے بڑے رموز ہیں نا، جنت کا اللہ تعالیٰ نے پورا وہ وزٹ کرایا، پہ جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں. نمازیں جو ہے 50 نمازیں وہاں دی گئی تھی معراج کے موقع پر. یہ بہت ساری ایک لمبی ایک تاریخ ہے جو کہ اس کے پیچھے ہے. ہمارے چونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس پہ آگے نکلتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، کن کو؟ مشرکین مکہ کو وارن کیا کہ تم جو یہ لات منات اور عزا کہ جن کو تم دیویاں کہتے ہو، کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، تم نے خود تو اپنے لیے بیٹے پسند کر رکھے اور میرے لیے بیٹیاں پسند کر. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے. اور یہ لات منات عزا یہ 3 دیویاں تھے کہ جس کے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کا استھان جو ہے وہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے، ایک کا استھان جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور دوسرے کا استھان بھی اس طرح جو ہے وہ بھی یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے 3 یہ لات منات عزا کے استھان تھے. اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ تو بڑی آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دراصل یہ کچھ نہیں، بس چند نام ہے. یہ جو تم نے نام رکھی ہے، تمہارے باپ دادا نے نام رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. کہ جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو ان کے لیے کوئی سند اللہ تعالیٰ نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی. جو انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. اب آئیے اب جو ہمارا اصل موضوع کہ جس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، میں اس کے بھی چند ورسز آپ کے سامنے پڑھ جاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کہ آسمان میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے دے کہ جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سنانا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو لات منات اور عزا، یہ جو اللہ کی دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جو فرشتے بے شمار فرشتے ہیں، بلینس آف بلینس فرشتے، یہ ہمارے حق میں شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہماری سفارش کریں گے، کیونکہ ہم ان کو پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو مقام دیتے ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، ہم نے پہلے بھی پڑھا نا، ہم 30ویں پارے میں بے شمار جگہ پر ہم اس کا ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ اللہ کو مشرکین مکہ بھی مان رہے ہیں، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں لات منات عزا حبل، یہ بہت سارے بت انہوں نے بے شمار بنا رکھے تھے کہ جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے، یہ جو بت ہیں، یہ جو دیویاں ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، یہ وسیلے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، یہ آگے سفارش ہماری لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کنڈم کر دیا اس چیز کو، بالکل اس چیز کو دو ٹوک کہہ دیا کہ آسمان میں کتنے ہی فرشتے، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی کہ جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے کہ جس کے لیے، یعنی جس کے لیے کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ امید لگا رکھے ہیں، کہ جس کے بارے میں یہ گمان کر بیٹھے ہیں، ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ان کو آخرت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ان کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جتنا میں نے ان کو بتا رکھا ہے۔ آگے چلیے، آگے فرماتے ہیں کہ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں جو ہم نے پڑھا نا گمان، ہم نے پچھلے 30ویں پارے کے اندر پڑھا تھا کہ گمان، یہ شیخ صاحب نے جو آخری لیکچر بھی دیا تھا کہ گمان، جو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ یہ زیادہ گمان جو تمہیں یا تو گمراہی کی طرف لے جائے گا یا گمراہی میں مبتلا کر دے گا یا کام کو خراب کر دے گا، تو زیادہ گمان کر۔ تو وہ بھی گمان کی بنیاد پہ چل رہے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ فرشتے ہماری سفارش کر رہے ہیں، ان کا گمان تھا کہ یہ دیویاں ہماری سفارش کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ اب آگے آئیے، یہ بڑا یہاں سے بغلی جو 2-4 آیات ہیں، 5 آیات، یہ بڑی سمجھنے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ، کہ پس اے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یعنی یہاں کیا پوائنٹ ریز ہو رہا ہے؟ ہاں، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو صرف دنیا کا طالب ہے، کہ جو بالکل آخرت کو بھلا بیٹھا ہوا ہے، تم اس کے پیچھے اپنا جان نہ کھپاؤ، تم اس کے پیچھے اپنا وقت نہ کھپاؤ، بلکہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اب دیکھیے یہ بڑا میں آپ کے سامنے 1-2 شعر رکھوں گا۔ سیماب اکبر آبادی ایک شعر انہوں نے بڑا خوبصورت کہا، اور ایک اور 2-3 شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا غور کیجیے گا اس کو سمجھنے کی۔ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ میری ہر آن ہر وقت مجھ سے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ تو ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے۔ ایک ایک لمحہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں جو بیٹھا ہوں، فارغ بیٹھا ہوں، کہ کل کو اگر اللہ نے مجھ سے حساب مانگا تو میں اس کا حساب کیسے دوں گا۔ مینیجر ہوتا ہے نا، آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد مینیجر سے جب آپ کہتے ہیں جی سر میرے جو ہے سیلری بڑھائیے، وہ پوچھتا ہے بھائی یہ 8 گھنٹے میں تم نے کیا کیا ہے، مجھے آؤٹ پٹ تو دو، مجھے آؤٹ پٹ دو، تمہاری کیا اچیومنٹس ہیں، تمہارے کیا گولز ہیں، تم نے کیا کمپنی کے لیے کیا ہے، تم نے آرگنائزیشن کے فلاح کے لیے کیا کام کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے بعد اس کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کے بعد کچھ ذمہ داریاں دی، تو وہ ذمہ داریاں دینے کے بعد اس کا حساب کتاب تو اس کا لینا بنتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور دیکھیے فارسی کا شعر ہے جو میں فی ظلال القرآن جو تفسیر اس میں پڑھ رہا تھا، کہ بابر تھا نا، شہنشاہ بابر، وہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ اس کا فارسی کا شعر ہے کہ بابر بعیش کوش، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بھائی یہ دنیا جو ہے دوبارہ نہیں ملنی، عیاشی کر لو۔ کافر تو ہوتا ہے نا، کافر
کافر جو ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے لیے یہی زندگی آخری زندگی ہے اور مجھے اس کے بعد کسی زندگی میں نہیں جانا. لیکن ہم نے ایک زندگی کا تصور پڑھا تھا کہاں؟ سورہ ملک کے اندر. کون سا پڑھا تھا جی بتائیں؟ میں آپ کے سامنے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آزمانے کے لیے تمہیں پیدا کی ہے، آزمانے کے لیے زندگی دی ہے. اب دیکھیے علامہ اقبال کا ہم نے شعر وہاں ذرا لنک کیجئے گا، ہم نے سورہ جو اس کی تفسیر کی تھی سورہ ملک کے اندر، ہم نے اس کے اندر پڑھا تھا نا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. تو اسے پیمانہ امروز کہتے ہیں آج کو، فردا کہتے ہیں کل کو. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ زندگی ختم نہیں ہونی. ایک وہ زندگی تھی جہاں ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے الست بربکم، کہ تمہارا رب کون ہے عالم ارواح کے اندر. وہ زندگی تھی، اس زندگی وہ روحانی زندگی تھی، اسپریچول زندگی تھی. اس سے پھر ہمیں ایک فزیکل یہ ہمیں ایک جسم عطا کر دیا گیا. وہ زندگی ڈائیورٹ ہوگی، کنورٹ ہوگی اس دنیا کی زندگی کے اندر. یہ زندگی پھر انسان اس سے پھر دوبارہ منتقل ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ فلانا شخص انتقال کر گیا، انتقال کا مطلب ہے منتقل ہو گیا. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی زندگی ہے، اس کا بہت بڑا حساب لینا ہے. تو مومن بندہ ہوتا ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیلکولیٹ ہو کے چلاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اس لمحے کا حساب کتاب دینا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پس اے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، دنیا کی زندگی کے سوا ابھی اس میں مسلمانوں کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے اور مشرکین کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے، اہل کتاب سب کو، پوری عالم انسانیت کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اے نبی کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور جس نے اپنا ٹارگٹ اپنا گول اس دنیا کو بنا رکھا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے حال پہ جو ان لوگوں کا اب یہاں دیکھیں، یہاں سے ایک بات چلتی چلی آ رہی تھی. اب یہاں سے ایک جملہ معترضہ شروع ہے. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ میں 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں. جملہ معترضہ سوال کا جواب دینا نہیں ملک صاحب چلیں اب یہ غور، اب میں آخری مرتبہ بتا رہا ہوں، پھر آپ نے بتانا آئندہ. جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں اسلام آباد. کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام آباد جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، فیملی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی، آپ نے گاڑی کا آپ کا پیٹرول ہو گیا ختم، یا آپ کے پاس سنیکس ہو گئے ختم، آپ کے بچوں نے کہا ہم نے کچھ کھانا ہے، کچھ ریفریشمنٹ لینی، تو آپ اترے سڑک سے، پیٹرول پمپ پہ رکے، وہاں سے کچھ کھایا، پیٹرول بھرایا اور واپس آ گئے. آپ کا راستہ کیا ہے؟ اسٹریٹ. لیکن آپ چند لمحے کے لیے ادھر گئے اور یہاں سے ہو گئے سیدھے. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، کہ اللہ تعالیٰ بعض کا بات کرتے کرتے ایک ارریلیونٹ یعنی اس سے ہٹ کر بات کوئی کرتے ہیں، وہ ٹریک سے ہٹ کر کوئی بات کی اور پھر واپس آ کے ٹریک پہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں قرآن کے اصطلاح میں؟ جملہ معترضہ. جملہ ملک صاحب جملہ معترضہ، اس کو بھولنا نہیں ہے. اس کو تھوڑا لنک کریں کہ سنیکس، پیٹرول، اس کو اب یہ دیکھیے یہاں بات آگے آ رہی ہے جملہ معترضہ. اب یہ دیکھیے، بس اے نبی، ہم اس کو پیچھے سے لیتے ہیں، بس اے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. اب آگے یہاں پر آ رہا ہے ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. یعنی یہ بات اس سے بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بات چلتی چلی آ رہی تھی وہ اس کو ایک دم بیچ میں لنک کیا. اس کو بیچ میں کیا کہ بھائی یہ جو لوگ باتیں گھڑ رہے ہیں نا، یہ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں نا، ان کا وہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کا جو مبلغ علم ہے بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ باتیں گھڑ لیں کہ یہ دیوی ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ اپنی باتیں گھڑتے چلے جاتے. تو ان کا علم یہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلیے، ہم آگے چلتے ہیں کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، کہ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین و آسمان کا ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. اب یہ آگے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اب اس کو غور سنیے. ایک تو وہ ہم نے پیچھے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے لوگ، جو دنیا پرست لوگ تھے، جس کا تکاثر کے اندر بھی پڑھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ لوگ دنیا کی مگن میں، دنیا کے جستجو میں
اتنے پڑے ہوئے کہ یہاں تک کہ لبے گور قبر کے دھانے پہ پہنچتے، پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں نے تو اپنی پوری زندگی بالکل فالتو. مائیکل جیکسن تھا نا، اس کے لیے بڑا مشہور تھا کہ اس نے اپنی پوری جتنی بھی کمیونٹی تھی نا اس سے رابطے ختم کر دیے تھے، اپنے جسم کی سرجری کرا رہی تھی. بلینر تھا بہت بڑا، اور اس نے یہاں تک کہ کئی خون کی بوتلیں اپنے ساتھ گاڑی میں لیے پھرتا تھا. آپ نے سنا ہوا نا. اور وہ ہوتا تھا، اس کی بیوی ہوتی تھی، ہاتھ بھی گلوز پہن کے ملاتا. اور اس نے اپنی عمر کیلکولیٹ کی تھی کہ میں نے 100 سال تک تو جینا ہی ہے. ساری چیزیں اس نے اختیار کر رکھی تھی. اپنے آرگنز، دل کا بندوبست کر رکھا تھا، اپنے کڈنیز کا بندوبست کر رکھا تھا، اپنے لنگس کا بندوبست، ہر چیز کا متبادل تلاش کر رکھا تھا کہ بھئی اگر میرا یہ آرگن ختم ہو گیا تو اس نے دینا ہے، اگر یہ آرگن ختم ہو گیا تو میں اس سے ڈونیٹ کراؤں گا. لیکن وہ بھی مختصر سے زندگی تھی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بات تیرا رب ہی جانتا ہے کہ اس سے راستے سے کون بھٹک گیا ہے. آگے چلیے اب یہ اگلی آیت جو میں اب آگے جو بڑے اچھا یہاں سے تاکہ اللہ برائی کو کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے گناہوں اور کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائیں. یہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے بڑی زبردست کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمم. اب یہ دیکھیں کبائر گناہ کیا ہوتے ہیں، کبیرے گناہ. وہ یہاں مومن کا تذکرہ کی جا رہا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں. آج یہ میں زبردست ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبیرہ گناہوں کو تو اپنے لیے آسان کر رکھا ہے، ہم اس کو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اس کو جائز کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دور میرا ایک پروگرام تھا وابڈا ہاؤس، یہ جو وابڈا ہاؤس ہے نا لاہور کے اندر، کہتے ہیں وہاں میرا کوئی پروگرام تھا آڈیٹوریم کے اندر. میں جا رہا تھا، میں جس ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا میں نے پوچھا کہ بھائی، نوجوان سا لڑکا تھا، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم پیٹرول وغیرہ تو چوری نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب میں تو کرتا ہوں چوری. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے بتایا ہوا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ میں اگر پیٹرول نہ چوری کروں، میری ہے 20,000 سیلری، وہ میرے ہیں بچے، اگر میں پیٹرول چوری نہ کروں کیا میں یہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں لاہور کے اندر، کیا میں کرائے کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ یعنی وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انسان نے اپنے لیے جو کبیرہ گناہ ہے اس کو جائز کر رکھا ہے. جیسے ایک دیکھیں سود جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی میری فیکٹری جو ہے، میری جو آرگنائزیشن جو ہے بغیر سود کے چل نہیں سکتی. ایک ملک کا حکمران کہتا ہے، وہ کہتا ہے ملک تو بغیر سود کے چل، اس نے اپنے لیے سود کو حلال کر. جبکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے سود لیا، جس نے سود لکھا، جس نے سود کی طرف لوگوں کو دعوت دی، وہ یعنی اس نے اس طرح کیا جس طرح اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو. سود لینے والے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے اپنی ماں سے زنا کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو کہ سود یہ کبیرہ گناہوں کے اندر آتا ہے. ایک اور بات جو ہے نا، ایک ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر رشوت کے جو ہے نا وہ رہتا نہیں. آپ کسی بھی سرکاری ملازم کے پاس چلے جائیں، وہ کہے گا بھائی یہ تو جائز ہے، اس کے بغیر تو میں کیسے کوئی، میری تو اتنی سی تنخواہ ہے، میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو رشوت لینے والے نے بھی اپنے آپ کو کیا کر رکھا ہے کہ اس نے اپنے لیے جائز قرار دے دیے. جبکہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے جس کی تنخواہ کم ہے، چلو اگر وہ یہ ایک ریڈی والا ہے نا، ایک ریڈی والا بھی تو محنت کر رہا ہے نا، اس کی بھی تو تنخواہ کم ہے، لیکن اس نے اس چیز کو اپنایا، اس نے اپنے محنت کو اپنایا اور اس نے جو حرام کاموں سے بچ گیا. آج انہوں نے کہا اچھا یہ یہاں پر بتایا کہ جو مومن ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فواحش، یہ جو فحش کام ہوتے ہیں، فحش کام جو ہوتے ہیں اس سے بھی بچتے ہیں. اور اس کے بعد یہ الا لمم، وہ جو چھوٹے گناہ اگر ان سے سرزد ہو جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. الا لمم کہتے ہیں چھوٹے گناہ. اب چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے گناہ یہ تھا کہ ہمیں مولویوں نے اور ہمیں کچھ لوگوں نے اس طرح لگا دیا کہ بھائی چھوٹے گناہ کیا ہے کہ بھائی تمہارا پانچا تو نیچے ہے، اس طرف لگا دو لوگوں کو، تمہاری تو نماز نہیں ہوگی، تمہاری تو داڑھی چھوٹی، اوہو یہ چھوٹے صغیرہ گناہ ہے کہ بھائی داڑھی اگر نہیں رکھی ہے، چھوٹی رکھی ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہے. لیکن کبیرہ گناہ کہ میں کسی کی جگہ پہ کوئی چیز اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس کو میں نے ہائڈ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے میں نے اپنے لوگوں کو دوسرے لگا دیے کہ یار تمہاری تو داڑھی بڑی نہیں ہے، تمہارے تو جناب یہ پہنچے اوپر نہیں ہے، تمہارے تو جناب یہ یعنی مسجد کے اندر یہاں تو آمین زور سے کہنا تھا، یہاں تو آمین چھوٹا کہنا تھا، یہاں ٹوپی نہیں رکھی، تمہارے تو ٹوپی نہیں ہے، تمہارے تو نماز نہیں ہوگی. یعنی شیطان نے بڑے خوبصورت انداز میں جو صغیرہ گناہ ہے نا اس کو کبیرہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور آپ اسی طرف لگے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں اب یہ دیکھیں بہت سارے ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ نمازیں تو وہ مسجدوں میں پڑھتے ہیں پانچوں ٹائم، داڑیاں بھی بڑی بڑی ہیں، لیکن وہ اگر لین دین ان کے معاملے آپ ان کی دکان پہ جائیں تو سب سے زیادہ چھیلی ہوئی اتار رہے ہیں.
اس لیے کہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ کتنے بڑے ہیں جو معاف ہی نہیں ہونے، اور صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ میں ڈفرینشیٹ کیا ہے. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی جی. دیگر مذاہب کا کانسیپٹ یہ تھا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کی زندگی کا، پریکٹیکل لائف کا اور عبادت کا جو آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. آپ پریکٹیکل لائف میں اپنی زندگی جیسے مرضی گزاریں، بس آپ اگر چرچ میں جاتے ہیں وہاں جا کے پادری کے سامنے وہاں اپنا گناہوں کو اعتراف کر لیتے ہیں اور کچھ پیسے شیسے دے دیتے ہیں تو آپ کے گناہ سارے معاف. لیکن مومن کے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ہر آن ہر لمحہ تم اللہ کے تابعداری کے اندر زندگی گزارنی ہے، چاہے تم وہ گھر بیٹھے ہو، چاہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو، چاہے اپنی آرگنائزیشن کے اندر بیٹھے ہو، ہر موقع پہ تم یہ دیکھنا کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے، آگے بس ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. وہ تو تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنے ہی تھے. پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو لوگ اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں نا، تم اس کا دعویٰ نہ کرو. اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے. تو یہ ہمارا رکوع تھا کہ جس کے اندر ہم نے 2-3 چیزیں ہم اس کو سم اپ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آسمانوں کے اندر جو فرشتے ہیں کہ جس سے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہاری شفاعت کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ جو ان کی سفارش جو ہے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو گمان کر بیٹھے ہو ان فرشتوں کے بارے میں، ان دیویوں کے بارے میں جو گمان کر بیٹھے ہو، وہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. اس سے زیادہ توقع لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نیک لوگوں کو، تم متقی، ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعام یافتہ لوگ کون سے تھے؟ صالحین، شہداء، انبیاء کرام اور صدیقین. 4 لوگ بتائے قرآن میں، انبیاء کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم نیک لوگوں کو صحبت اختیار کو. پھر ہم نے جملہ معترضہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کر دی کہ ان لوگوں کا مبلغ جو علم ہے، جو یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس بڑا علم ہے، وہ یہ دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جملہ معترضہ کیا تھا ملک صاحب؟ ہاں، ٹریک سے ہٹ کر کوئی بات ایک بات چل رہی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات کی، پھر دوبارہ اسی ٹریک پہ آگے وہ ایک آگے شروع ہوگی جملہ. پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ اللہ جانتا ہے کہ کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پہ. پھر ہم نے پڑھا کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کا رویہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ قصور سرزد ہو جائیں. اگر چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف کرنے والا ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں. لیکن بڑے گناہ، اس میں ہم نے 2-3 گناہوں کا تذکرہ کیا. کون سا؟ چوری، لین دین میں سود، پھر ہم نے رشوت کا پڑھا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے 2-3 چیزوں کا پڑھا. پھر ہم نے ڈرائیور کا واقعہ پڑھا، اس نے کہا جی میں تو چوری کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میرے باسز کو بھی پتہ ہے، اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں. تو ہم نے اپنے لیے خود راستے تلاش کر لیے. ٹھیک ہے نا، یہ مومن کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے بچتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے گناہ الا اللمم، کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دامن جو ہے وہ بڑا مغفرت والا ہے اور بڑا وسیع ہے. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں جب تم جنے ہی نہیں تھے، پیٹوں میں ہی تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے میں تمہیں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.